ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله يهدي القوم الظالمين۔ اے رسول، اگر لوگ تیری بات نہیں مانتے تو پھر سمجھ لے کہ یہ صرف اپنی خواہشات نفس کی، اپنی ہوا کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور اس بندے سے کون بڑا گمراہ ہو سکتا ہے جو بندہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلے اللہ کی ہدایت کے بغیر۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر بندہ عمل کرے، اگر اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ بندہ اپنی خواہش کے سے چلتا ہے۔ وہ کسی کو اپنا بزرگ مان لے، کسی کو اپنا رہنما مان لے، کسی کے کہنے کے مطابق چلے، یہ سب اس کی ہوائے نفس ہے، اپنی خواہش نفس کے پیچھے۔ جتنی چاہے وہ طفل تسلیاں دے لے اپنے آپ کو کہ یہ بھی حق ہے، یہ اتنے لوگ آخر دنیا میں عمل کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے گمراہ ہیں، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، اتنے لوگ سواد اعظم ہو گئی، یہ صرف آپ ایک بات اچھی کرتے ہیں باقی سب لوگ وہ کیا، یہ سارے کی ساری باتیں نہ ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ باتیں کسی کام آنے والی ہیں، نہ یہ عقل شعور مثبت سوچ کا نتیجہ ہے۔ بات سیدھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت، بس یہ ہدایت۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت بس یہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت بس یہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں۔ جو بندہ اس کے علاوہ عمل کرے گا وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے، بھلے وہ اپنی ماں کا کہنا مان لے، وہ اپنے باپ کا مان لے، وہ اپنی برادری کو نہ چھوڑ سکتا ہو، بیٹیاں دے کر اس برادری کو نہیں چھوڑ سکتا، بیٹیاں لے کر اس برادری کو چھوڑ سکتا، وہ جتنے پاپڑ بیل لے، جو کچھ وہ اپنے دل کو طفل تسلیاں دے لے، اگر وہ بات اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ان کی ہے، بس وہ کچھ بھی ہے، اس لیے کہ حق صرف ایک ہوتا ہے، اور ایک کے مقابلہ میں پوری دنیا اگر اس کو نہیں مانتی تو پوری دنیا گمراہ ہوتی ہے۔ سیدھی کے ساتھ 2 اور 2 4 یہ حق ہے، بس اس کے علاوہ آپ معمولی سی کمی کر لیں، 2 اور 2 3 روپے 99 پیسے، 3 روپے 99 پیسے، یہ بات 3 اور 3 2 اور 2 4.25، 2 اور 2 پونے 4، یہ غلط ہے، 2 اور 2 100 بن گیا، 2 اور 2 1 لاکھ بن گیا، 2 اور 2 1 کروڑ بن گیا۔ یہ بھی پوری دنیا کے سارے جواب غلط ہیں، صرف ایک جواب صحیح ہے جو حق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے 2 اور کچھ نہیں۔ ہدایت صرف اللہ کی، اللہ کی ہدایت کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص نہ اس کے پاس ہدایت ہے، نہ وہ ہدایت دے سکتا ہے، نہ اس کی ہدایت دی ہوئی کسی کام آئے گی، نہ اس کی بات اور اس کے رسول کے مقابلے۔ یہ نقطہ سمجھیں، اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے رسول اگر یہ لوگ تیری بات نہیں مانتے، ان لم يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ تیری بات نہیں مانتے، فَاعْلَمْ، سمجھ لیں، انہم یتبعون الہویٰ، یہ خواہش کی، انما یتبعون اہواءہم، یہ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں۔ من اضل ممن اتبع ہوا، گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو بندہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل نکلے بغیر ہدم من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر۔ قرآن مجید نے لفظ ہوا کو مختلف معنی میں ذکر فرمایا۔ ایک معنی ہے ہوا کا میلان، جھکاؤ، کسی طرف بندے کا جھکاؤ ہو جائے،
میلان ہو جائے، ایک طرف بندہ جھک جائے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، وہ صرف اپنے گمان کی اتباع کرتے ہیں اور جس چیز کی طرف ان کے دل کا میلان ہوتا ہے وہ ادھر دو۔ یہاں لفظ ہوا کو میلان کے معنی میں استعمال، ایک جگہ پر ہوا کو استعمال کیا ہے اوپر سے کسی چیز کا نیچے گر جانا۔ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم ذکر کرتے ہوئے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا، انہم کانوا اظلم و اطغى، کہ وہ لوگ سب سے بڑے ظالم تھے اور سب سے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ والمؤتفقۃ اہوا، اور ان گر ہوئی بستیوں کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرا دیا، ان کو برباد کر دیا، ان کا ستیہ ناش کر دیا، وہ اللہ کو بستیوں کا بھی مالک تھا، ان کا بھی مالک۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، انسان کی محبت، اس کے دل کی خواہش جو شیطان کے ہتھے چڑھ جائے اور شیطان اس کو اپنی مرضی کے مطابق راستہ بنا کے اس کے دل کے، اس کی عقل کو، اس کی محبت کو، اس کے شعور کو وہ اپنی مرضی کے مطابق راستہ بنا کے لے چلے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ بندہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی کی، نافرمانی کی اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل نکلا، اس بندے کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو ہوا سے روک لیا، اپنی خواہش نفس سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ بس دو ہی باتیں، جو بندہ اپنے نفس سے چل نکلا اور شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہش نفس کو چھوڑ کر، اپنے میلان کو، اپنے جھکاؤ کو، اپنی سوچ کو چھوڑ کر وہ اللہ کے احکامات کے تابع رہا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جنت اس کا ٹھکانہ۔ پھر قرآن مجید ہوائے نفس کو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے بالمقابل دیکھیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ دے دیں ان لوگوں کو جن کتاب دی گئی ہے، یہود و نصارہ، بِكُلِّ آیَةٍ، ہما قسم نشانیاں ان کو آپ دے دیں کہ میں حق پر ہوں، میں سچا ہوں، میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے احکامات لے کر آیا ہوں، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اس بات پر آپ بے شمار ان کو دلائل دے دیں، ما تابعوا قبلتک، یہ تیرے قبلے کی تابع داری نہیں کریں گے۔ یہ جب مدینہ رسول میں جا کے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، اس کے بعد اللہ نے بیت اللہ الحرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ تو یہ اس لالچ میں نہ آنا کہ یہ لوگ تیرے قبلہ کی طرف کر کے نماز پڑھنے شروع کر دیں گے۔ آپ لاکھ دلائل ان کو دیتے رہیں، یہ تیرے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم واضح سننے کے بعد اب اس حکم کو چھوڑ کر ان کے قبلے کی تابعداری کرنے لگے کر لے گا۔ تو اس سے تو یہ توقع ہی نہیں رکھی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد پھر بھی تو ان کے قبلہ کی تابعداری کرے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور آپس میں بھی یہ ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر انہیں ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، من بعد ما جاءك من العلم، جو تیرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا، اس علم کے آنے کے بعد۔ اب دیکھیں یہاں دو چیزیں تقابل ہو گیا، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، دوسری طرف ان کے پیچھے چلنا۔ جب اللہ علم کو چھوڑ کر، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر ان کی تابعداری کرے گا تو یہ خواہشات نفس کے پیچھے۔
انک اذا لمن الظالمین، بے شک تو اس وقت ظالم قرار پائے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے پیچھے مسلسل ہم نے انبیاء کو بھجوایا، وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلے کھلے دلائل دے کر دنیا میں بھجوایا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی روح القدس کے ساتھ امداد کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سارے کے سارے انبیاء کا تذکرہ۔ اَکُلَّمَا جَاءَکُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُکُمْ، کیا بھلا جب بھی تمہارے پاس رسول آیا وہ چیزیں لے کر جو تمہارے جی کو پسند نہ تھی، مَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُکُمْ، تمہارے نفس اس کو پسند نہ کرتے تھے، اس کی چاہت نہ رکھتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام جب وہ حکم لے کے آ گئے جو تمہارے مفاد میں نہ تھا، کیا کیا؟ استکبرتم، تم تکبر کر گئے، ففریقاً کذبتم، تم نے منہ پھیر لیا، تکبر کر لیا۔ ایک گروپ انبیاء علیہ السلام کا ایسا تھا جس کو تم نے جھوٹا کہہ دیا، وفریقاً تقتلون، اور ایک گروپ ایسا تھا جس کے ساتھ تم نے لڑائیاں شروع، قتل و غارت تک نوبت۔ اب انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے بالمقابل جو بندہ اس تعلیم کو چھوڑ کر کچھ بھی اور کر لیتا ہے، کچھ بھی اور کر لیتا ہے، میں نے کہا نا 2 اور 2 4 حق صرف یہ ہے، اس کے علاوہ آپ جو جواب اس کا ڈھونڈ کے لے آئیں وہ غلط ہو، 4 کے علاوہ جو جواب اس کا ڈھونڈ کے لے آئیں وہ غلط ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نہ ہو، ان کے کہنے کے مطابق نہ ہو، اس سے اضلال نہ ہو، اس کو دلیل نہ بنایا جا سکے، اس کا حوالہ نہ ہو کسی طور پر۔ استدلال بھی کرنا ہے تو اس کے حوالے سے، اگر وہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں ہے، وہ ہوائے نفس ہے، وہ خواہش نفس ہے، وہ جو کچھ بندہ کرے گا وہ سارے کا سارا ہوا نفس ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ ارشاد فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان کو کہہ دیں کہ مجھ کو منع کر دیا گیا کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر پوجتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، ان کو کہہ دیں کہ میں تمہاری خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلوں، میرے پاس اللہ کا علم ہے، میں اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم کے مطابق عمل کروں گا، میں تمہارے خواہش نفس کے پیچھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رسول کو علم دیا گیا، رسول اسی علم کا پابند ہے، اور بس اس کے علاوہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بھی کوئی اور کرتا ہے تو وہ بھی خواہش نفس ہوگی۔ ایک اور جگہ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف ڈھیر سارے رسول بھجوائے، کُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب ان کے پاس کوئی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، ایسے احکامات لے کر جو ان کی خواہش نفس کے مطابق نہ تھے، ان کا جی نہ چاہتا تھا کہ وہ احکامات بیان کیے جائیں یا وہ مسائل وہ ہمیں ذکر کر کے سنائے جو ہمارے دل کو پسند نہیں ہیں۔ فریقاً کذبوا فریقاً یقتلون، ایک گروپ کو تو انہوں نے جھوٹا کہہ دیا کہ تم غلط کہتے ہو، جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ سچ، اور ایک فریق کے ساتھ انہوں نے لڑائی کرنا چاہتے۔ اب جو کچھ بندہ کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر وہ ہوائے نفس ہے، وہ ہوائے نفس ہے، بھلے اس کو وہ کتنا ہی عظیم تر نام دے لے، کتنا اس کے فضائل ذکر کرنا شروع کر دے، کتنا اس کی فضیلتیں بیان کر کے وہ لوگوں کو شیشے میں اتار لے، لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن مجید کے الفاظ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اس کی تحقیق کیے بغیر اس طرف چل نکلے، یہ ساری کی ساری بات ہوائے نفس ہوگی،
ہاں وہ حدیث رسول کا نام لے کر جھوٹی حدیثیں پیش کر رہے، فیصلہ قیامت کو جا کے ہوگا۔ بہرحال اس بندے کو تحقیق کر کے اس بات کی طرف جو کرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک حکم بیان فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلیں گے، اور فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے، سب کے سب جہنم میں جائیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور اس کا نام نہیں لیا، صفات ذکر کر۔ اور میں آج جس پر میں اور میرے صحابہ کرام چل رہے ہیں، جو بندہ اس طریقہ کار کو لے کر چلے گا وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا انہو سیخرج من امتی اقوام، میری امت میں سے کچھ قومیں، کچھ لوگ، کچھ برادریاں، کچھ جماعتیں ایسی نکلیں گی، تتجارا بہم تلک الاہواء، اسی طرح کی خواہشات نفس جو یہود اور نصارہ میں پیدا ہوئی تھیں وہ ان لوگوں کے اندر بھی پیدا ہوں گی، کما تتجار الکلب بصاحبہ، جس طرح باولا کتا، ہلکا کتا وہ کسی بندے کو کاٹ لے تو اس کے اندر پورے کے پورے جسم کے اندر زہر پھیل جاتا ہے، کوئی جوڑ، کوئی رگ، کوئی ناڑ، خون کی گردش کا کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اس کتے کے کاٹے ہوئے کا زہر اس پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ فلا یبقی منہ عرق، کوئی رگ نہیں بچے گی، ولا مفصل، کوئی جوڑ نہیں بچے گا، الا دخلہ، مگر وہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا، وہ زہر، کتے کا زہر اس کے اندر اثر انداز آئے گا۔ اور میں جس طرح اس کتے کا زہر بندے کے پورے وجود میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح میری امت کے اندر بھی یہ یہود و نصارہ کا زہر، ان کا طریقہ زندگی اسی طرح پورے کا پورا ان کے وجود میں آ جائے گا۔ تو کچھ ان لوگوں نے کیا میری امت کے لیے، جس طرح ان کا طریقہ زندگی تھا اسی طرح میری امت کا طریقہ زندگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل الرائے سے بچ، جو لوگ اپنی عقل شعور کو استعمال کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی خدمت سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت، اور وہ مسائل بیان کرتے ہیں اپنے عقل و شعور سے، بغیر علم کے، بغیر اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت کے۔ جب ان لوگوں کو احادیث نہ مل سکیں اور ان کا علم حدیث سے پیچھے رہ گیا اور مسئلے کا حل انہوں نے اللہ کے دین میں حدیث سے پیش نہ کیا، تو پھر وہ اپنی رائے سے لوگوں کو مسائل، اپنے قیاس سے لوگوں کو مسائل بتائیں گے۔ ذلو فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، اس لیے ان سے بچیں۔ جو لوگ اپنی رائے اور قیاس کو عمل دخل دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے اور مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے بیان نہیں کرتے، ان سے بچو، کیونکہ ان لوگوں کو جب حدیثیں نہیں ملتی، مسئلہ تو پھر بیان کرنا ہے، پھر وہ اپنے ساتھیوں کو مسائل بیان کرتے ہیں اپنی عقل و شعور، اپنی رائے اور اپنے قیاس سے۔ جب رائے اور قیاس کا دخل سامنے آ گیا، خود بھی گمراہ لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ بربادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ، قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو فرمایا۔ کوئی ایک مسئلہ لے لیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی ایک مسئلہ، مثلا دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو فوت ہو گئی مکی زندگی میں، اس وقت احکامات اتنے زیادہ نہیں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا وہ فوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے سامنے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے آپ کے سامنے اپنے ہاتھ ہو، اپنے عزیز ترین رشتے دار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، قریب ترین رشتے میں سگا بھائی اور سگا چچا، بھائی اس معنی میں دودھ شریک بھائی تھے اور چچا رشتے میں چچا تھے، وہ فوت ہوئے۔ آپ کو اس بات کا دکھ بھی بڑا ہوا، تقریباً زندگی بھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان دونوں کو آپ بھلا نہیں سکے۔ اس علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کتنے لوگ فوت ہوئے، کتنے لوگ شہید ہوئے، سب کچھ ہوا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، ان کی شہادت کی خبر ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ گئے۔ تعزیت کرنے والے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی شہادت کی خبر دی۔ ابھی بندہ پیغام لے کر نہیں آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر دی کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ بلا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جھنڈا پکڑ لیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر فتح دے دی۔ اب فتح کی خوشی اور بھائی کے فوت ہو جانے کا غم ہے۔ حدیث میں لفظ ہیں یعرف فی وجہہ الحزن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں غم اور پریشانی کے آثار معلوم ہو رہے تھے اور لوگ پہچان رہے تھے کہ آپ اب کتنے غم اور کتنی پریشانی ہے۔ اب یہ تو ہے دین، یہ تو ہے دین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع آئی، اللہ تبارک نے اطلاع بھیجوائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم سے بھر گئے۔ گھر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو۔ اب ان لوگوں کو کھانا پکانے کی اور کھانا کھانے کی کوئی ہوش نہیں، اتنا بڑا صدمہ پہنچا کہ گھر کا سربراہ شہید ہو گیا۔ اب لفظ شہادت پر بھی غور کریں، میدان جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجوایا ہوا لشکر، اس کے اندر سربراہ لشکر شہید ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں غم کے آثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر والوں کے لیے ارشاد فرمایا یہ تو ہے دین، اس وقت اس حد تک تو ہے دین۔ یہ دین کا کون سا حصہ ہے کہ جب میری موت کی شہادت کی خبر میرے گھر والوں تک پہنچے تو میرے گھر والوں پر لازم ہے کہ وہ اطلاع دینے والے کو مٹھائی اور دودھ کھلائیں اور پلائیں اور میری موت پر غم نہ کرنا، اس لیے کہ میں شہادت کے بعد حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا اور ولیمہ آپ کرنا، جب میری اطلاع ملے خبر ملے تو اس وقت تم دیگے پکانا تاکہ حوروں کے ساتھ میرے نکاح کا ولیمہ یہاں ہو۔ یہ کون سا دین ہے؟ دین کا کون سا مسئلہ ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ فطرت کے خلاف، طبیعت کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ ہے اپنوں کا یہ حال ہے۔ ہم نے وہ مسلک چھوڑ دی، ہم نے وہ برادریاں چھوڑ دی، ہم نے وہ علاقے چھوڑ دی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بد مقابل رائے اور خیاس کو دین سمجھ کے پوجا جاتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اگر پھر وہی ہے وہ ہم نے مساجد کیوں الگ بنائی؟ کیا وہ سیدھا سادہ دین، فطرت کے مطابق دین، انسانی ضرورت کے لیے جو دین اللہ نے دیا حق، اس پر اکتفا نہیں ہو سکتا، اس کو کافی نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو مان کے طبیعت بھرتی نہیں ہے۔ جنازہ ہو گیا، جنازہ ہونے کے بعد اب اعلان ہو رہا ہے کاہے کا کہ جی تیسرے دن فلاں ٹائم فلاں جگہ پر دعا ہوگی۔ سمجھے بات؟ تیسرے دن فلاں جگہ پر دعا ہوگی۔ اب دعا ہو گئی، مولوی صاحبان انہوں نے واز تقریر شروع کر، واز ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، دعا ہو گئی، اب دیگیں چل گئی، خیرات۔ اب تیسرے دن خیرات ہے، کاہے کی خیرات ہے؟ شادی ہوئی، بارات آئی، بچی کو رخصت کرنا ہے یا بچے کو نکال کے لائے ہیں ولیمہ کرنا، کاہے کی؟ برادریوں کا یہ رواج اتنا زیادہ اور اتنا عام ہو چکا ہے کہ کوئی بندہ اس سے الگ ہونا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا اس پر اکتفا نہیں، اس کو کافی نہیں سمجھا جا رہا۔ ایک رواج ہے، تب نکلا ہے برادری چھوٹ نہیں سکتی، وہ اگلا قرضہ بھی کرے، وہ قرضہ حاصل کرے، کہیں پیسے مانگ کے لے آئے، اس کو دے کے پکانا ضرور ہے۔ بھائی یہ مسلک ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے مساجد الگ بنا لی، ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہوگا وہی کچھ کریں گے۔
ارشاد فرمایا کوئی مستور جس کا خامد فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ میں رہے گی، نیا کپڑا نہیں پہنے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، میک اپ نہیں کرے گی، سرما نہیں لگے گی۔ اس کے لیے گنجائش ہے، اگر اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں، کوئی کرنے والا نہیں، تو وہ اپنا کام کاج باہر کا بھی کر سکتی ہے، بشرطے کہ سورج نکلنے کے بعد گھر نکلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے گھر واپس۔ کوئی شادی ہے، کوئی بیاہ ہے، کوئی فوتگی ہے، کسی طور پر اس کے گھر گزارا نہیں ہے، کوئی دوسرا جانے والا نہیں ہے، کام کاج سودا صلح لانے والا نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بیماری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ مجبوری ہے وہاں جانا، تو وہ ان اوقات میں سورج نکلنے کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اس درمیان جائے اور جا کے اپنا کار کے فوراً واپس آ جائے، بس وہ گھر میں رہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص، وہ مرد کا کتنا ہی عزیز ترین بندہ فوت ہو گیا ہے، مستور فوت ہو گئی ہے، اس کی ماں فوت ہو گئی ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کی کیفیت میں نہیں رہ سکتا، اور 3 دن بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم 3 دن اس کا سوگ منائیں گے، نہیں ہے، دوسرے دن اپنے کام کاج میں چل نکلے، گھر میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں آپ سوگ منانا چاہتے تو شریعت آپ کو 3 دن تک اجازت دیتی ہے کہ آپ سوگ منا لیں۔ اس کے بعد 14 صدیاں ہو گئی، آج تک سوگ منایا جا رہا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ 10واں کیا جا رہا ہے، ہر جمعرات کو دیکھ پکتی ہے، 40واں کیا جا رہا ہے، یہ سوگ ہے، یہ سوگ ہے، یہ کاہے کا سوگ ہے؟ کون سا دین ہے؟ کس بات نے اس پر آمادہ کیا اور کس حد یہاں تک ہم پہنچے؟ کیوں یہ کیا جا رہا ہے؟ خواہشات نفس کی کوئی حد ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مقابل جو بھی خواہش نفس ہے وہ گمراہی، اور کوئی بندہ کسی دوسرے کا پابند نہیں، صرف اللہ تبارک و کے دین کا ہی انسان پابند ہے، وہی اس کو روک سکتا ہے، وہی اس کو اجازت دے سکتا ہے۔ کس بات کا تذکرہ کیا جائے، کس طریقے پر ذکر کیا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کا جو انداز اپنایا، جنازہ پڑھ لیا، اس کے بعد میت کے گھر جانا، وہاں جا کے بیٹھنا، اسلاف محدثین بلکہ احناف کی حد تک بھی وہ اس کو نوحہ کی ایک قسم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک نوحے کی ایک قسم ہے۔ وہ تو جنازہ پڑھنے 1 کی رات کا سوال، دفنانے تک اس کے ساتھ رہیں 2 کی رات کا سوال، اور 1 کی رات احد پہاڑ جتنا سونا بندہ خرچ کر دے، چاندی خرچ کر دے، جتنا ثواب اس کو ملے گا وہ جنازہ پڑھنے کا 1 دفعہ اتنا ثواب۔ قبر تک چلا جائے بندہ، قبر ٹھیک کرنے کے بعد، درست ہونے کے بعد دعا مانگ کے پھر واپس، یہ 2 کی رات کا ثواب۔ اس طرف توجہ نہیں، مصنوعی باتیں ان کی طرف دھیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کا جو انداز اپنایا، جو بندے فوت ہونے کے بعد ان کے ورثاء پیچھے رہ گئے، ان کے لیے آپ نے خطوط بھی لکھے جو دور تھے، ان کو تعزیت کی، تسلی کی کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اللہ کا مال تھا، اس نے دیا تھا، اس نے ثواب کی نیت رکھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے اجر کو ضائع ہونے سے اپنے آغاز کی تسلی کی باتیں۔ میت کے لیے جو کچھ کہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں، جنگ پہ گئے، 1 مہینے کے بعد آپ واپس، سفر 1 مہینے کا ہو گیا، واپس تشریف لائے، پتہ چلا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں محترمہ فوت ہو، فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ قبر پر گئے، جا کے جنازہ پڑھا، یہ اس نیت کے لیے بخشش کی دعا ہے 1 مہینے کے بعد۔ اب ایک بندہ اگر سال کے بعد آتا ہے تو میت کے لیے اگر دعا مانگنی تو قبر میں جا کر مانگ۔ آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں گئے اور مسجد میں جھاڑو دیتی ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر والوں کو ارشاد فرمایا کہ جب یہ فوت ہو جائے مجھے اس کے جنازے کی اطلاع دینا۔ اللہ کی قدرت، 2 دن کے بعد وہ مستور فوت ہو گئی، اور جب فوت ہوئی رات کا وقت، صحابہ نے جنازہ پڑھا اور دفنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی کہ رات کا وقت ہے، آپ کو سوتے میں بیدار کرنا ادب آداب کے خلاف۔ پھر اگر آپ ہی کے ہمارے ساتھ چل نکلیں قبرستان تک، رات کا وقت ہے، کوئی بچھو ڈس لے، کوئی سانپ سونگ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث، اندھیری رات، کہیں کوئی راستے میں پتھر آ جائے،
کہیں کوئی گڑھا آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توازن برقرار نہ رہ سکے، ادب آداب کے یہ بات خلاف ہے. آپ کو آرام کر دیں، ایک مستور ہے، چلو ہم جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے. دفنا 2-4 دن کے بعد آپ کو خیال آیا بھائی وہ مستور، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جنازہ اس کا مجھے بتائیے گا. یا رسول اللہ وہ تو دوسرے دن مجھے کیوں نہیں بتایا کہ جی رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کے ادب آداب کا لحاظ رکھا اور آپ کے سکون اور آپ کے اطمینان سے ہم اس کو دفنا دیا. اور میں عبداللہ نے علاقہ بتایا، چلو مجھے اس کی قبر پر تشریف لے گا. وہاں جا کے آپ نے قبر پر جنازہ پڑھا. یہ کس کے ساتھ ہمدردی ہے؟ اس مستور کے ساتھ ہمدردی ہے جو مسجد کے جھاڑو دینے والے. وہی بیٹھ کر قرآن خوانی کر لیتے، وہی بیٹھ کر درود شریف کا ایک وظیفہ دیتے، ممکن تھا ہو جاتا ہے. بڑا آسان کام. گٹھلیاں منگوا لی جاتی، لو جی پڑھو. چنے منگوا لیے جاتے، پڑھو جی درود شریف، پڑھو جی ایت کریمہ پڑھو، فاتحہ پڑھو، کل شریف پڑھو. ایت کریمہ میں میت یہ کیا ہے؟ کل شریف میں میت کے لیے کون سی دعا ہے؟ فاتحہ میں میت کے لیے کون سی دعا ہے؟ جھگڑا صرف یہ ہے کہ آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ دعا مانگنا بھلا یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ دعا نہیں مانگتے، دعا نہیں مانگتے. کون نہیں مانگتا؟ وہ ابھی دعا نہیں مانگتے. ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی شرم آتی ہے. مانگا کیا ہے؟ مانگا کیا ہے؟ اگر ہمدردی ہے وہ رسا کے ساتھ، ان کی تسلی کے لیے آپ ان کے گھر جاتے ہیں، ان کو ملاقات کرتے ہیں، ٹھیک ہے کریں، ان کی تسلی، ان کو اطمینان دلائیں. اور اگر میت کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، قبرستان میں قبر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگیں، جو شرعی طریقہ ہے. یا تو شریعت نے اس بات کو چھوڑ دیا، کچھ نہ دیا ہو ہمیں، پھر تم اپنی منمانی کریں کہ یہاں شریعت کا حکم نہیں ہے لہذا ایسا کرو. اور ایسا کرنے کے لیے نہیں کوئی دلیل چاہیے، اپنی مرضی سے ان کو دین نہیں ہم بنا سکتے. اور اگر شریعت میں ہمیں اس کی رہنمائی کی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں چلو جی موسم بارش کا ہے، مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھو. کیوں بھائی؟ جب عشاء کا وقت ہوا مسئلہ صاف، بارش بھی نہیں ہے، بادل بھی نہیں ہے، بجلی بھی ہے، رستہ بھی صاف ہے، پھر کیا کریں؟ نماز تو پڑھ لی، اب کیا کریں؟ پریشانی، مسئلہ پوچھو گی. کوئی کہتا ہے پڑھ لیجیے، کوئی کہتا ہے ٹھیک کیا ہے، کوئی کہتا ہے غلط. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعتیں اکٹھی پڑھی، 8 رکعتیں اکٹھی پڑھی، بغیر بارش کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر سفر کے. 8 رکعتیں پڑھی، زور اور اثر کو اکٹھا کیا، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا. کیسے پڑھی؟ حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ظہر اور عصر کی آپ نے اکٹھی نماز پڑھی. ظہر کی نماز اتنا دیر کی کہ ادھر جماعت ختم ہوئی، سنتیں پڑھ کے فارغ ہوئے، ادھر ظہر کا وقت 1 منٹ تک جا پہنچا اور ظہر کا وقت ختم ہو گیا. اب آگے عصر کا وقت شروع ہو گیا، مان بات 1 مصر کے بعد دوسری مصر شروع ہوئی تو ایک وقت ختم ہوا، دوسرے منٹ میں دوسرا وقت شروع ہو گیا. اب آپ نے دوسری نماز کو اول وقت پڑھی. بظاہر دونوں جمع اکٹھی پڑھی ہے، لیکن وہ اپنے وقت میں پڑھی ہے، وہ اپنے وقت میں پڑھی. اگر کسی بندے کو کوئی ضرورت ہو تو نماز اول وقت ہی پڑھنا فرض نہیں. نماز جتنا ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے مقرر کیا ہے اس گھنٹے میں، اس 1.5 گھنٹے میں کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہاں البتہ آپ جتنا تاخیر کرتے چلے جائیں گے اتنا ثواب کم ہوتا چلا جائے گا، اتنا غفلت بڑھتی چلی جائے گی، ثواب کم ہو جائے گا. وقت کے اندر اگر آپ نے نماز پڑھنی تو فرض تو ادا ہو جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کو بتانے کے لیے کہ یہ وقت اس حد تک یہ نماز کو پیچھے کیا جا سکتا ہے اور دوسری نماز کو اول میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے بات. یہ ہے دلیل، اور یہ تو کوئی دلیل نہیں. حدیث میں لفظ ہے آپ نے جمع کیا، بارش نہیں تھی، سفر نہیں تھا، پریشانی کوئی نہیں تھی، آپ نے جمع کی وقت بتانے کے لیے کہ یہ وقت فلاں نماز کا ہے، یہ نماز فرض ہے اور وقت کے اندر ادا کرنی ہے. بارش کے لیے آپ نے الگ سے حکم ارشاد فرمایا. بارش ہے، رات کا اندھیرا ہے، کیچڑ ہے، بندے کے لیے پریشانی ہے، حکم ارشاد فرمایا حی علی الصلاۃ، حی علی، کہہ دیا مؤذن نے، مؤذن کو اختیار دیا کہ وہ
حی علی الفلاح کہنے کے بعد اعلان کر دے الا صلو فی الرحال، گھر نماز پڑھ لو۔ مسجد میں اذان کے بعد جو آنا آپ پر فرض تھا وہ موقوف ہوا، اب آپ مسجد میں نہ بھی آئیں تو آپ کی نماز میں کمی نہیں آئے گی، ثواب میں کمی نہیں آئے گی، کہ شریعت نے اس بندے کی پریشانی کو مد نظر رکھ کے اس کو اجازت دی۔ اب اس سے یہ استدلال، جہاں ایک حکم الگ سے ہے، جہاں ایک مسئلے کے لیے ایک حکم الگ سے ہے، اس حکم کا کیا جائے گا؟ نماز تو ہم نے پڑھ لی مغرب کے ساتھ، اب عشاء میں اذان ہو رہی ہے، جو پہلے جماعت کے ساتھ پڑھ چکا ہے اب وہ کیا کرے گا؟ آپ پھر آئیں بائیں چھائیں، نہ اذان ہوئی مسجد میں، نہ نماز ہوئی، نہ جماعت ہوئی۔ جو پہلے پڑھ لی ہے وقت سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فجر کی اذان وقت سے پہلے دے لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب کھڑے ہو، اعلان کرو ان العبد قد نام، کہ بھائی بندہ سو گیا تھا، غلطی ہو گئی، وقت سے پہلے اذان ہو گئی، آپ سنتیں پڑھ کے نماز نہ پڑھیں، سنتوں کا ٹائم ابھی نہیں آیا۔ اس اذان کو اذان شمار کیا گیا؟ کیوں فرمایا کہ کوئی بندہ وقت سے پہلے نماز نہ پڑھے؟ اعلان اس لیے فرمایا کہ کوئی بندہ وقت سے پہلے نماز نہ پڑھے۔ اگر کوئی بندہ سنتیں پڑھ کے مسجد میں آ جاتا ہے یا گھر میں مستورات نماز ہی پڑھ لیتی ہیں، وقت سے پہلے اس کی نماز ہوئی نہیں۔ اب جو بندہ بارش میں مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے ساتھ چلا جاتا ہے اور عشاء میں جا کر کھل گیا، نہ بھی کھلے نہ کھلا، نہیں کھلا، بارش ہو رہی مسلسل ہو رہی ہے، بجلی نہیں ہے، راستہ گندا ہے، گٹا پانی باہر نکل آیا، راستہ خراب ہے، اذان ہو گئی۔ اذان کے لیے مؤذن کی پابندی ہے، مؤذن کے لیے کہ ایسے حالات میں وہ اعلان کرے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے شرعی طریقہ۔ ہم نے اس شرعی طریقہ کو چھوڑ کر جو غلط طریقہ استعمال کرنا شروع کر دیا کہ مغرب کے ساتھ عشاء کی، ظہر کے ساتھ عصر کی، اب اکثر و بیشتر عشاء میں جا کے مسئلہ صاف ہو جاتا ہے، بارش ختم ہو جاتی، راستے سے جاتے، پھر کیا ہوگا؟ یہ شریعت کا حکم کس نے دیا ہے؟ جب اس حکم پر عمل کریں گے تو الا صلو فی الرحال، مؤذن کو اگر کہتے ہوئے جو ٹائم دینا ہے لوگوں کو، جو ریلیف دینا ہے لوگوں کو، اس کا حکم کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ اور پھر اس کے لیے الگ سے ایک حکم مقرر ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ صرف رائے اور عقل کیا؟ من اضل من اتبع، کون بندہ زیادہ گمراہ ہے اس بندے سے جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل نکلا بغیر حکم میں اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر۔ ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها، ہم نے تجھ کو شریعت کا ایک حکم دے کر بھجوایا، فتبعها، اس شریعت حکم کی پابندی کر، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، جن لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ان کی